آج ہمارے سامنے شاہ محمد مری کی کتاب پیپلز ہسٹری آف بلوچستان کی چوتھی جلد ہے۔ عنوان ہے انگریز کے خلاف مسلح لڑائی۔ اور یہ صرف تاریخ کے خشک اعداد و شمار نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی داستان ہے جس میں پہاڑ، صحرا، قبائلی روایات اور ایک عالمی سلطنت کی ٹیکنالوجی آپس میں ٹکراتی ہیں۔ بالکل، یہ ایک قوم کی مزاحمت کی کہانی ہے جسے اس کے اپنے جغرافیہ نے شکل دی۔ جی، اور اس ٹکراؤ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا، مطلب عالمی منظرنامے کو دیکھنا ہوگا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ میں رینیسا کے بعد ایک نئی بیداری آ رہی تھی۔ اچھا۔ سرمایہ دارانہ نظام جڑیں پکڑ رہا تھا اور اس کی بھوک اسے نئی دنیاؤں کی طرف دھکیل رہی تھی۔ اور اسی سے نوآبادیاتی نظام شروع ہوا۔ بالکل، بارود اور بہتر بحری جہازوں جیسی ٹیکنالوجی نے یورپی طاقتوں کو ایک ایسی برتری دے دی تھی کہ وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے، اور آخرکار بلوچستان کے ساحلوں تک بھی۔ تو کتاب کے مطابق کہانی کا آغاز ہی بہت پرتشدد ہے۔ 15ویں صدی میں پرتگالی یہاں پہنچے۔ جی، اور ان کا رویہ انتہائی سفاکانہ تھا۔ 1581 میں انہوں نے پسنی اور گولادر جیسے خوشحال شہروں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ صرف لوٹ مار تھی یا اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ تھی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دراصل یہ ایک طرح کی بوکھلاہٹ تھی۔ دیکھیں، 1453 میں جب ترکوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تو یورپ سے مشرق کے جو پرانے تجارتی راستے تھے، سلک روٹ، ہاں، وہ ایک طرح سے بند ہو گئے۔ اب پرتگال، اسپین، ان سب کو مشرق کے مسالوں اور دولت تک پہنچنے کے لیے نئے سمندری راستے چاہیے تھے۔ اچھا، تو ان کی یہ جو جارحیت تھی، یہ دراصل تجارتی بالادستی قائم کرنے کی ایک بے چین کوشش تھی۔ اچھا، تو یہ صرف لوٹ مار نہیں بلکہ ایک تجارتی مجبوری تھی کہ کسی بھی طرح مشرق تک پہنچنا ہے۔ بالکل، اور کتاب کے مطابق اسی دور میں ہمیں مزاحمت کا پہلا بڑا ہیرو حمل کلمتی بھی نظر آتا ہے۔ صحیح، لیکن پرتگالیوں کے بعد پھر انگریز آئے، کیا وہ بھی اسی طرح آئے تھے، توپوں اور تلواروں کے ساتھ؟ نہیں، یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی تو وہ پرتگالیوں کی طرح کوئی بڑی فوجی طاقت نہیں تھی۔ کتاب کہتی ہے کہ اس وقت برطانیہ خود ایک نسبتاً پسماندہ ملک تھا۔ کمپنی کو جو شاہی اجازت نامہ ملا تھا، چارٹر جو تھا، جی، وہ صرف تجارت کے لیے تھا، ملک گیری کے لیے نہیں۔ تو وہ صرف مسالے اور کپاس خریدنے آئے تھے؟ جی بالکل۔ ایک تجارتی کمپنی، یہ بات آج سوچنا بھی مشکل ہے کہ ایک کمپنی جو صرف منافع کمانے آئی ہو وہ آگے چل کر پورے بر صغیر پر قابض ہو جائے۔ یہ تبدیلی آئی کیسے؟ ایک تجارتی ادارہ ایک فوجی سلطنت کیسے بن گیا؟ یہ تبدیلی آہستہ آہستہ آئی۔ دیکھیں، جب کمپنی کا منافع بڑھا تو اسے اپنے تجارتی جہازوں اور گوداموں کی حفاظت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ظاہر ہے۔ تو اس ضرورت کے تحت انہوں نے اپنے جہازوں پر توپیں لگانا اور مقامی سپاہی بھرتی کرنا شروع کر دیے۔ اور یہاں کتاب میں کارل مارکس کا ایک بہت اہم حوالہ ہے کہ ہندوستان سے لوٹی گئی دولت نے ہی یورپ کے صنعتی انقلاب کو ایندھن فراہم کیا۔ اچھا، تو جیسے جیسے دولت بڑھتی گئی، کمپنی کی طاقت اور لالچ بھی بڑھتا گیا، اور یوں یہ تجارتی کمپنی بہادر بن گئی۔ کمپنی بہادر، تو یہ جو کمپنی بہادر تھی اس کی نظر بلوچستان پر کب اور کیوں پڑی؟ کیا یہاں بھی تجارت ہی مقصد تھا؟ نہیں، یہاں مقصد تجارت نہیں تھا، یہاں مقصد تھا جغرافیہ۔ جغرافیہ؟ جی، 19ویں صدی میں برطانیہ کی سب سے بڑی پریشانی تھی وسطی ایشیا میں روس کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ۔ وہ افغانستان کو ایک بفر سٹیٹ، یعنی ایک حفاظتی دیوار کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے، تاکہ روسی سلطنت کو ہندوستان سے دور رکھا جا سکے؟ بالکل، اور افغانستان تک پہنچنے کا سب سے محفوظ اور سیدھا راستہ بلوچستان سے، خاص طور پر بولان کے درے سے گزرتا تھا۔ اور یہیں سے گریٹ گیم کا آغاز ہوتا ہے نا؟ جی بالکل۔ یہ سننے میں تو کسی جاسوسی ناول کا عنوان لگتا ہے۔ اور یہ تھی بھی کچھ ویسی ہی کہانی جو ایک صدی تک جاری رہی۔ گریٹ گیم برطانیہ اور روس کے درمیان وسطی ایشیا پر غلبے کی ایک خاموش سرد جنگ تھی۔ اچھا، شطرنج کی بساط کا ایک بہت اہم مہرہ بن گیا۔ تو مقصد صرف راستہ حاصل کرنا نہیں تھا، نہیں، مقصد تھا اس پورے خطے کو اپنے کنٹرول میں لانا تاکہ روسی پیش قدمی کو ہمیشہ کے لیے روکا جا سکے۔ اور اس منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے خانہ کالات، مہراب خان۔ کتاب بتاتی ہے کہ انگریزوں نے الیگزینڈر برنز کو ان کے پاس بھیجا،
لیکن خان نے مطالبات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ جی ہاں، اور خان مہراب خان نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ایک طرح سے انگریزوں کو ان کا مستقبل بھی دکھا دیا۔ کتاب میں ان کا ایک قول درج ہے کہ تم شاہ شجاع کو کابل کے تخت پر بٹھا تو دو گے، لیکن جس دن تمہاری فوج وہاں سے نکلی وہ ایک دن بھی نہیں ٹک پائے گا۔ اور تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ بالکل صحیح۔ ان کے اسی انکار کا نتیجہ پھر کلات پر حملے کی صورت میں نکلا۔ 13 نومبر 1839 یہ تاریخ بلوچستان کی تاریخ میں بہت اہم ہے۔ کتاب میں اس جنگ کی جو تفصیلات ہیں وہ بہت دردناک ہیں۔ خان مہراب خان اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے، اور یہ بات کہ ان کے جسم پر 39 زخم تھے، یہ تو اس جنگ کی شدت اور خان کی بہادری کی ایک علامت ہے۔ بالکل، یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ انگریزوں نے سوچا ہوگا کہ خان کو راستے سے ہٹا کر اور اپنی کٹ پتلی شہنواز خان کو تخت پر بٹھا کر انہوں نے مزاحمت ختم کر دی ہے۔ لیکن ہوا اس کے برعکس۔ جی، ہوا اس کے بالکل برعکس۔ اس واقعے نے بلوچ قبائل میں غصے کی ایک ایسی آگ بھڑکا دی جو اگلی کئی دہائیوں تک جلتی رہی۔ کتاب میں ایک انگریز مصنف میسن کا حوالہ ہے کہ اس حملے نے کلات شہر کو تباہ کر دیا، معیشت کو مفلوج کر دیا اور قبائلی اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ ہاں، لیکن اسی راگ سے مزاحمت کے نئے شعلے بھڑکے۔ تو کلات پر قبضے اور خان کی شہادت کے بعد مزاحمت کی شکل کیا تھی؟ مطلب اب تو کوئی مرکزی قیادت نہیں رہی تھی۔ قیادت اب دربار سے نکل کر پہاڑوں میں منتقل ہو گئی تھی۔ اب یہ روایتی جنگ نہیں رہی، یہ گوریلا جنگ تھی۔ صحیح۔ اس مزاحمت کے کئی ہیرو تھے، لیکن کتاب میں بجار خان ٹنگکی کا ذکر خاص طور پر ملتا ہے۔ اچھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے دستوں کے ساتھ انگریز قافلوں پر بجلی کی طرح حملہ کرتے اور پھر پہاڑوں میں غائب ہو جاتے۔ اور اسی سلسلے میں مری قبیلے کی سڑتافا جنگ کا جو قصہ ہے وہ تو کمال ہے۔ کیا آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ وہ واقعی ایک ماسٹر کلاس تھی گوریلا جنگ کی۔ جب انگریز فوج نے مری قبیلے کے مرکز کہان پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا تو مری سردار دودہ خان نے ایک بہت ہی عجیب چال چلی۔ کیا کیا انہوں نے پورے شہر کو خالی کروا دیا، یہاں تک کہ اپنی کھڑی فصلوں اور گھاس کے ذخیروں کو بھی آگ لگا دی۔ یعنی دشمن کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا؟ کچھ بھی نہیں۔ جب انگریز فوج کرنل کالرک کی قیادت میں پہنچی تو انہیں ایک ویران جلا ہوا شہر ملا۔ اور کتاب کے مطابق کالرک نے تکبر میں کہا کہ اگر دودہ میں ہمت ہے تو آ کر حملہ کریں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ بہت بڑی غلطی۔ جب کچھ ہفتوں بعد کالرک کی فوج راشن کی ایک بڑی کھیپ لے کر واپس جا رہی تھی تو مری قبائل نے ایک تنگ درے میں گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ اور وہ حملہ اتنا شدید تھا، اتنا شدید اور اچانک تھا کہ پورے قافلے کو ختم کر دیا گیا۔ 80 پیدل فوجی، 50 گھڑ سوار اور خود کرنل کالرک سب مارے گئے۔ یہ تو غوریلا جنگ کی ایک بہترین مثال ہے۔ جی، جہاں جغرافیہ اور مقامی علم جدید ٹیکنالوجی پر بھاری پڑ گیا۔ کتاب میں جنگ نفسک کا بھی ذکر ہے، جہاں ایک برطانوی فوجی نے لکھا کہ بلوچ پاگلوں یا جنگلی درندوں کی طرح لڑتے تھے۔ یہ فکرہ پاگلوں کی طرح یہ انگریزوں کی حیرانی اور بوکھلاہٹ نہیں دکھاتا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بالکل، یہ ان کی نفسیاتی شکست کی علامت ہے۔ وہ ایک منظم فوج کے خلاف لڑنے کے عادی تھے، لیکن یہاں انہیں ایسے دشمن کا سامنا تھا جو کہیں سے بھی نمودار ہوتا، حملہ کرتا اور پہاڑوں میں غائب ہو جاتا۔ ہاں، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اس جنگ نے انگریزوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ صرف بندوق کے زور پر بلوچستان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی شدید گوریلا جنگ کے بعد انگریزوں کو یہ احساس تو ہو گیا ہوگا کہ صرف طاقت سے بات نہیں بنے گی، تو انہوں نے اپنی حکمت عملی کیسے بدلی؟ کتاب میں سنڈیمن سسٹم کا بہت ذکر ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ ان کی سب سے شاطرانہ چال تھی۔ رابرٹ سنڈیمن نامی ایک افسر نے یہ محسوس کیا کہ بلوچوں سے لڑنے کے بجائے بلوچوں کو بلوچوں کے ذریعے کنٹرول کیا جائے۔ اس نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کے پرانے اصول کو ایک نئی شکل دی۔ اچھا، تو یہ تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کو مقامی سطح پر لاگو کرنے کا ایک نیا طریقہ تھا۔ جیسے کسی بڑی کمپنی کا سی ای او بننے کے بجائے آپ سارے مینیجرز کو اپنے پیرول پر رکھ لیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ سنڈیمن نے خانے کلات کی مرکزی حیثیت کو نظر انداز کر کے براہ راست قبائلی سرداروں سے تعلقات قائم کیے، انہیں وظائف دیے، اختیارات دیے، القاب دیے، اور انہیں براہ راست تاج برطانیہ کا وفادار بنا دیا۔ بالکل۔
اور اس کا سب سے گہرا اثر جرگا سسٹم پہ پڑا۔ جرگا جو کبھی قبائلی انصاف کا ایک آزاد ادارہ تھا، وہ اب ایک نوآبادیاتی عدالت بن گیا؟ جی، جس کے فیصلوں کی حتمی منظوری انگریز پولیٹیکل ایجنٹ دیتا تھا۔ اس نظام نے بلوچ سماج کی اندرونی ساخت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ لیکن اسی دور میں انگریزوں نے کچھ ترقی بھی تو کی، ریلوے لائنیں بچھائیں، کوئٹہ کو ایک فوجی چھاونی یعنی کینٹونمنٹ بنایا۔ کیا یہ عوام کی بھلائی کے لیے تھا؟ بظاہر تو یہ ترقی نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کا مقصد خالصتاً نو آبادیاتی تھا۔ مطلب؟ ریلوے لائنیں فوج اور فوجی ساز و سامان کی تیز رفتار نقل و حملے کے لیے بنائی گئی تھیں، عوام کے لیے نہیں۔ کوئٹہ کو ایک گیریزن ٹاؤن کے طور پہ بنایا گیا، جس کی معیشت پر غیر بلوچ تاجروں کا غلبہ تھا، جنہیں انگریز خود لائے تھے۔ اچھا۔ اور زمین کی ملکیت کو اجتماعی سے انفرادی کرنے کا مقصد قبائلی اتحاد کو توڑنا تھا۔ اس ترقی نے بلوچ معاشرے میں ایسی معاشی اور سماجی تقسیم پیدا کی جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ تو ایک طرف انگریز اپنے نظام کے ذریعے کنٹرول مضبوط کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف 20ویں صدی کے آغاز میں پوری دنیا بدل رہی تھی۔ عالمی جنگیں، نئے نظریات، اس کا اثر بلوچستان پر کیسے پڑا؟ اس کا بہت گہرا اثر پڑا، خاص طور پر 1917 میں روس میں جو سوشلسٹ انقلاب آیا، جی۔ اس نے پوری دنیا کی سامراج مخالف تحریکوں میں ایک نئی روح پھونکی۔ اس کا پیغام تھا کہ دنیا بھر کے مظلوم عوام متحد ہو کر سامراجی طاقتوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ اور یہ پیغام بلوچستان کے پہاڑوں تک بھی پہنچا۔ بالکل۔ اور کتاب کے مطابق اس پیغام کو عملی طور پر اپنانے والے پہلے شخص مصری خان پھیتراڻ تھے۔ یہ ایک بلوچ قبائلی رہنما کا سوویت یونین کی باکو کانفرنس میں پہنچ جانا، یہ تو ایک بہت بڑی نظریاتی چھلانگ لگتی ہے۔ یہ واقعی ایک تاریخی چھلانگ تھی۔ باکو کانفرنس نئی سوویت حکومت کی طرف سے مشرق کی قومی آزادی کی تحریکوں کے لیے کھلی حمایت کا اعلان تھا۔ مصری خان کا وہاں پہنچنا اس بات کی علامت تھا کہ بلوچ مزاحمت اب صرف اپنے قبیلے یا علاقے کی لڑائی نہیں رہی، بلکہ وہ خود کو ایک عالمی سامراج مخالف جدوجہد کا حصہ سمجھنے لگی تھی۔ جی، یہ قبائلی مزاحمت سے ایک منظم سیاسی جدوجہد کی طرف پہلا اگرچہ چھوٹا قدم تھا۔ کتاب میں برٹش انٹیلیجنس کی رپورٹوں کا ذکر بڑا دلچسپ ہے، جن میں مصری خان کی تاشقند میں سرگرمیوں پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ وہاں انہیں طبقاتی جدوجہد پر لیکچر دیے جاتے تھے۔ جی، اور سوشلزم پر بھی۔ کیا انگریزوں کو اس نظریاتی تبدیلی سے واقعی کوئی خطرہ محسوس ہوا؟ یعنی انہیں تلوار سے زیادہ کتاب سے ڈر لگ رہا تھا؟ بالکل، انہیں ایک غیر منظم قبائلی بغاوت سے اتنا ڈر نہیں لگتا تھا جتنا ایک منظم نظریاتی تحریک سے لگتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ گوریلا جنگجوؤں کو فوجی طاقت سے دبایا جا سکتا ہے، لیکن ایک نظریے کو گولی سے نہیں مارا جا سکتا۔ صحیح۔ اور کتاب کا یہ نقطہ بہت دلچسپ ہے کہ انگریزوں کو لگتا تھا کہ بلوچستان میں زمین کی اجتماعی ملکیت کی قدیم روایت اور کمیونزم کے نظریے میں صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے، اس لیے مصری خان کا سفر ان کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا۔ تو ایک ساحلی شہر کو جلانے سے شروع ہونے والی کہانی پہاڑوں میں لڑی جانے والی گوریلا جنگ سے ہوتی ہوئی ایک عالمی انقلابی تحریک سے جڑنے تک پہنچ گئی۔ اگر ہم اس پوری کہانی کو سمیٹیں تو یہ صرف لڑائیوں کا ایک سلسلہ نہیں تھا، یہ اس سے کچھ بڑا تھا، ہے نا؟ بالکل، یہ صرف جنگوں کی تاریخ نہیں بلکہ دو مختلف دنیاؤں، دو نظاموں کے تصادم کی داستان ہے۔ ایک طرف ایک قبائلی نیم جاگیردارانہ معاشرہ تھا، دوسری طرف ایک جدید صنعتی سرمایہ دارانہ سلطنت۔ اور انگریزوں نے صرف بندوق سے حکومت نہیں کی، نہیں، بلکہ سینڈمنٹ سسٹم جیسے نظاموں کے ذریعے بلوچ سماج کی بنیادوں کو تبدیل کر دیا، جس کے اثرات ان کے جانے کے بہت بعد تک بھی باقی رہے۔ بالکل۔ اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ایک بات بہت واضح طور پر محسوس ہوتی ہے کہ بر صغیر کی آزادی کی جنگ کی جو بڑی مرکزی تاریخ لکھی گئی ہے، اس میں بلوچوں کی اس طویل اور مسلسل مزاحمت کو اکثر ایک فٹ نوٹ سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ اور سوچنے کی بات یہی ہے، یہ کتاب اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تاریخ صرف دارالحکومتوں اور بڑے شہروں میں نہیں لکھی جاتی، اصل تاریخ تو ان مقامی جدوجہدوں میں چھپی ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی مقامی اور طویل جدوجہد کو سمجھنے سے نو آبادیاتی نظام کے خلاف مزاحمت کی ہماری مجموعی تفہیم کس طرح بدل سکتی ہے؟ اور ہم آج ماضی کی ان جدوجہدوں سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟